جیسے کہ ہم نے بات کی، ہم گھر میں خیر و برکت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر غلام یاسر نظامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے. اور سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے یا اس کی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر دین کی تعلیمات کا نہ ہونا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلام نے ہر ایک کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں، اور جہاں پر حقوق کی بات تو کی جاتی ہو اور فرائض جو ہیں وہ ادا نہ کیے جاتے ہوں، تو پھر وہاں پر ناچاکی اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ گھروں کے اندر رونما ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے حقوق کا بھی علم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے. جب تک ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم دوسروں کے فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، تب تک گھروں کے اندر خیر و برکت، امن و سلامتی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں. دیکھا جائے نا، ہم لوگ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے، اخلاص و للہیت والا ہے یا نہیں ہے. کیا ہم نے اپنے گھروں کے دروازے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بند تو نہیں کر دیے؟ بالکل. کیا ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو مہمان نوازی کے لیے گھروں میں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح گھروں کے اندر دیکھا جائے نا، گھر کا بھی ایک ماحول ہے، اور گھر کا ماحول جو ہے نا وہ نرمی اور رحم دلی پر مبنی ہے. گھر کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ احترام، ادب اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور آپ کی آوازیں جو ہیں نا وہ آپ کے گھروں کے جو دیواریں ہیں اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. ان چیزوں کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. گھروں کے اندر بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا، یہ والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، اللہ جو ہے نا اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں، وہ ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ رہیں. اسی بات پر اللہ پاک جو ہے وہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے نا، گھروں کے اندر جو ناچاکی ہے اس پر سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو شیطان کو راضی کر کے اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو وہاں پر خیر و برکت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بس ہمیں اسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا تعلق، مخلوق خدا سے مراد یہ ہے اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اور اسی طرح دیکھا جائے اپنے بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ برادرانہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک ان کو ہماری ضرورت پڑے تو ضرورت میں ہمیں ان کا دست و بازو جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کا اگر ہم تدارک کر لیتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت جو ہے وہ بلا شبہ. ہمارا تو اللہ کی ذات پر یقین ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کی تعلیمات پر، اس کے حکم پر عمل کیا جاتا ہو، وہاں پر خیر و برکت کا ہونا یہ یقینی ہے. بالکل، اس طرح سے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے گھروں میں کہا جاتا ہے کہ نمک مرچ ہو اور اتفاق ہو تو پھر گزر بسر ایک طرح سے ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت بات. تو اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کمائی بہت کم ہے، اور لیکن اگر آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ کے بچے تندرست ہیں، یا ان سب چیزوں کا جیسے آپ نے کہا بحث و تکرار نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ گھر میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے. جی ایسی. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم مہمان نوازی کے لیے اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں، یا جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں کوئی مہمان آئے ہو تو کھائے بغیر ہی چلا جائے، ہمارے لیے شام کو کام آ جائے، ہمارے لیے کل کے لیے کام آ جائے، تو اس سے بھی ایک خیر و برکت میں کمی واقع ہوتی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اسی بات کی تائید میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ایمان کے بعد نا سب سے زیادہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ دل کا سکون ہے. اور گھروں کے اندر دیکھا جائے جس گھر کے اندر آپ کو یہ سکون میسر نہیں ہے، وہ گھر تو نہیں ہے، پھر تو وہ ایک ویرانہ ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ دل کا سکون جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. چیزوں اور آسائشوں کا ہونا یہ نعمت نہیں ہے.
اگر آپ کے پاس چیزیں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، سب کا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو سکون نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا یہ ایک جیسا ہے۔ بالکل اس طرح سے ابھی آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ دیکھا جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے رزق کا خود ذمہ دار ہے، بالکل اس طرح سے، اور اس کی ضمانت جو ہے وہ اللہ پاک نے لی ہے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ دیکھا جائے مخلوق خدا جو ہے نا، ہمارے مہمان جو ہیں وہ جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر تمام کی تمام تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ہر موذی چیز جو ہے وہ وہاں سے دور ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنے کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، جس گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان اپنا رزق بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر صاحب خانہ یعنی جو میزبان ہے اس کا رزق بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مہمان جس گھر میں جاتا ہے، صاحب خانہ کے تمام گناہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مہمان کی عزت اور اس کی تکریم کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے پر اللہ پاک اس بندے کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب اجر عظیم کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ جنت بھی ہے، جنت میں اللہ کے پیارے رسول کی رفاقت بھی ہے، اور جنت میں اللہ کی زیارت اور ملاقات کا شرف بھی ہے۔ تو یہ مہمان کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ بندے کو عطا فرما رہا ہے۔ اب دیکھا جائے نا، لوگ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس حوالے سے بڑا وہ بات کرتی ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ہی خیر و برکت نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بھی یہ والی بات کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا میاں جو ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی کو مہمان بنا کر گھر میں لاتا رہتا ہے، تو میں بہت جو ہے وہ پریشانی میں ہوں، مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے، اس کی تواضع خاطر کے لیے وہ سارے اہتمامات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اب ایسا کیجیے، اس کو منع کر دیجئے کہ وہ مہمان کو گھر میں بالکل لے کر نہ آئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں تمہارے گھر میں مہمان بن کر آؤں گا۔ اگلے دن اللہ کے پیارے رسول مہمان بن کر اس مائی صاحبہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا، دعائے خیر کا اہتمام فرمایا۔ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ جو باہر والا دروازہ ہے نا اس کی طرف دیکھتے رہنا۔ تو وہ باہر والے دروازے کی طرف دیکھتی رہی ہیں۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مہمان کے جانے سے میرے گھر کے اندر جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ وہ گھروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ تو دیکھا جائے نا کہ مہمان جب گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر کے اندر جتنی بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اللہ پاک اس مہمان کی برکت سے وہ تمام کی تمام چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، خواہ جسمانی طور پر نقصان پہنچانے والی ہوں، خواہ روحانی طور پر نقصان پہنچانے والی ہوں، اللہ پاک اس مہمان کی برکت سے وہ تمام کی تمام نقصان پہنچا دینے والی چیزوں کو اس گھر سے دور فرما دیتا ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، جس گھر سے یہ تمام کی تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ گھر جو ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور امن و سلامتی کا گہوارہ بھی بن جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رزق کا ضیاع کرتے ہیں۔ رزق کا ضیاع کس صورت میں ہے؟ جتنا کھانا ہے پلیٹ میں اتنا نہیں، اس سے زیادہ نکال لیا جائے۔ ہماری مائیں اس طرح سے کرتی ہیں، میری تو ابھی بھی کرتی ہیں، جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ خود کھا لیتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے جب بچے کھا لیں گے تو چھوڑیں گے، وہ میں کھا لوں گی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، کل کا پکا ہوا کھانا اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے ہمسائے میں دیکھنے کے کیا پتہ کس کو ضرورت ہے، یا احتیاطاً یہ جیسے ہوتا ہے ہمسائے کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا تازی ہانڈی میں سے اس کو بھیج دیا جائے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اگلے دن کا سوچ کر رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی رزق میں جو ہے برکت میں کمی ہو جاتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی، اور بڑا خوبصورت سوال بھی ہے یہ۔ میرے خیال میں نا ملک پاکستان میں تو خاص طور پر صرف گھروں میں نہیں بلکہ شادی بیاہوں کے موقع پر سب سے زیادہ کھانا جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ شکر جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ہم لوگ زبان سے تو شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے آپ نے دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شکر کی ایک صورت ہے کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ عملی شکر۔ عملی شکر کیا ہے؟ اس کا تعلق ہمارے سوال کے ساتھ ہے۔ اچھا، کھانا لے لیا ہے، جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں آپ نے اتنا ہی وہ لینا ہے، اور اس کو آپ نے فنش کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔
اگر پانی ہے آپ کو جتنا پانی کی ضرورت ہے وہ آپ لے لیں، بقیہ پانی جو ہے وہ محفوظ جگہ پر رکھ دیں تاکہ کسی اور کے کام آ جائے۔ کھانے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے۔ اب کھانے کو بچانا یہ ناشکری میں آتا ہے، اور کھانے کو یعنی مکمل طور پر سرو کرنا اور اس کو فنش کرنا، کمپلیٹ کرنا، یہ عملی شکر کے اندر آتا ہے۔ اور دیکھا جائے اللہ پاک کو جو ناشکرے لوگ ہیں وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ قرآن عزیز کے اندر دیکھا جائے تمام قوموں کی تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب یہ ناشکری ہے۔ میں تو یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عملی ناشکری کے اندر آتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور بالکل ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ کھا لیجئے، بقیہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے، جس طرح کے آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، یا جس طرح کہ آپ نے مثال دی ہے ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو مائیں ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کر لیتی ہیں۔ رزق جو ہے وہ ضائع بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ رزق کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر گرا پڑا ہے، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد تناول فرما لیا، اور اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا یہ قدر والی چیز ہے، جو شخص رزق کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ اور برکت فرماتا ہے۔ تو بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر رزق کی ناقدری ہو رہی ہے، رزق جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، بلکہ رزق کے ضیاع کی وجہ سے ہم اپنے اوپر رزق کا دروازہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر شادی بیاہوں کے موقع پر دیکھیں بھائی، اس چیز کا جواب جو ہے وہ کل قیامت والے دن آپ نے دینا ہے، یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا، اور اللہ پاک اسراف کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ جتنا پانی لینا چاہتے ہیں بقیہ جو ہے وہ آپ کسی اور کو دے دیجیے تاکہ کسی کے کام آ سکے اور ضیاع نہ ہو سکے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کہا جاتا ہے حرام کی جو کمائی ہے وہ جس رستے سے آتی ہے اس رستے سے واپس چلے جاتی ہے، گھر میں نا اتفاقی سٹارٹ ہو جاتی ہے یا صحت کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس بارے میں سوچے بغیر اس کمائی پر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کمائی گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے، پیسے ہوں گے تو باقی سارے مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ تو بظاہر تو وہ چیز کبھی کبھی نظر نہیں آتی، عرصے گزر جاتے ہیں یا ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہے، جیسے سٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ دل کے سکون میں کمی ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ رزق آ رہا ہے، یہ بھی ایک برکت ہے، چاہے جس بھی ذرائع سے آ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ یہ والا جو کنسپٹ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے جی۔ اسلام نے اس حوالے سے سختی سے منع فرمایا ہے، آپ نے رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے اور رزق حرام سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بالکل نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، جس شخص کے حلق میں ایک لقمہ حرام کا جائے گا 40 دن تک اللہ پاک اس کی نہ تو فرض عبادت کو قبول فرمائے گا، نہ نفل عبادت کو قبول فرمائے گا، نہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جائیں گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور عبادات کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ رزق حلال پر ہے۔ دیکھیں عبادات کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور صدقات و خیرات کے حوالے سے بھی ہمارے دین کا یہ کنسپٹ ہے، اللہ پاک پاک چیز کو قبول فرماتا ہے اور ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر مال حرام کے ذریعے ایسا کیا جائے گا تو اللہ پاک اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ پاک اسی بات کو پسند فرماتا ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا اور حلال روزی کمانے والا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور بلا شبہ رزق حرام جو ہے یہ ہمارے لیے جسمانی ہماری صحت کے بربادی کا بھی ذریعہ ہے، اور ہماری روحانی یعنی صحت جو ہے اس کی بربادی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور جس گھر کے اندر مال حرام جو ہے وہ اس کو اپنایا جاتا، اس گھر کے اندر بھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ والا کہنا بھی رزق آ تو رہا ہے، ایسا یہ تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور رزق حلال کے لیے دعائیں مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا مانگیں، اے اللہ اس رزق میں برکت بھی فرما، اور جس رزق کے اندر برکت ہوگی اللہ پاک اس رزق میں برکت کے ذریعے ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ وگرنہ کیا ہوگا، یہی رزق حرام ہے، آپ نے جن کے لیے کمایا ہے وہی اولاد جو ہے وہ آپ کی نافرمان ہو جائے گی، خواتین جو ہیں وہ آپ کی نافرمان ہو جائیں گی، آپ کا کہا نہیں مانے گی، آپ کا عزت و وقار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رزق حلال آپ اپنائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے عزت و وقار میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور جو ذری سی بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رزق آ رہا ہے کوئی بات نہیں، یہ وہ
میرا تو ان کے لیے یہی ماننا ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. آپ جائز طریقے اختیار کریں تو جائز طریقے اختیار کرنے والوں کو بھی تو اللہ پاک نوازتا ہے. بن مانگے بھی تو وہ عطا فرما رہا ہے. اگر مانگیں گے تو کیا وہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اور یہ والا جو ہے نا کانسیپٹ کہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، بس اسی چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی حلال جو ہیں اس کے ذرائع کو اختیار کیا جائے اور حرام ذرائع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، تاکہ گھر میں خیر و برکت بھی ہو، جسم جو ہے وہ بھی صحت و عافیت والا ہو سکے، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. بالکل اس طرح سے. تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے گھر میں خیر و برکت کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں، انہی باتوں کو اپنایا جائے تو یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنا اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. جی آپ انہی وظائف پر عمل کریں اور مہمانوں کو گھر پہ بلائیں. جو آپ کی عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے بچے، اور ان لوگوں کو نہ بلائیں جن سے آپ کو توقع ہو کہ آپ ان کے گھر جائیں گے تو وہ سیم ایز اٹ از آپ کو کھلائیں گے یا ڈبل دسترخوان آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں جی آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا. جو ہماری مائیں بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو کھانے پہ بلائیں. 3-4 بار ایسا کریں گے اللہ پاک اس تواضع کی وجہ سے اور اس مہمان نوازی کی وجہ سے آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی فرمائے گا اور آپ کی اولاد جو نافرمان ہے اس کو آپ کا فرما بردار بھی بنا دے. ایک وظیفہ میں عرض کیا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک کام کیجئے. ایک تو باوضو رہا کریں. باوضو رہنے کے بڑے فوائد اور بڑی برکات ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوا کریں تو آیت الکرسی پڑھا کریں اور گھر سے باہر نکلا کریں تو آیت الکرسی پڑھا کریں. نبی معظم کا فرمانا ہے آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے. اور جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پاک اس گھر کے اندر خیر و برکت فرماتا ہے. اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے، ایک محافظ فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ باہر نکلیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھائی بہن جو ہیں اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. گھر سے باہر نکلیں آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پاک گھر کے اندر جتنی بھی ناچاکی والی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کو دور فرما دے گا. بہتر ہو گیا. تو اس کے علاوہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں سے اسپیسیفک ورڈ یا پھر جو بھی ہم وظائف ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے رزق بڑھ جائے، لیکن جس طرح سے ہم نے کہا جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ہم دوائی کھا رہے ہیں لیکن اس کا پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو اس کا تعلق اس طرح سے ہی ہے. ایسے بالکل ایسے ہی ہے. تو جب تک ہم اس چیزوں پر، ان پہ اسوہ حسنہ پر جیسے کہ ہم نے کہا ان پر عمل نہیں کریں گے تو چیزیں تو پھر اس طرح سے ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ مولانا صاحب. جی ذرا نوازی جان. اس طرح سے میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ رزق میں برکت وہی ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ مہمان نوازی کی جائے اور اس بات کا نہ سوچیں کل کیا کھایا جائے گا. دینے والی وہ ذات ہے اور وہ بے شک ارادہ کر کے بیٹھتی ہے کہ اس کو کب کیا دینا ہے، تو یہ سب چیزیں طے ہوتی